بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ سفر کی بابرکت ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور رزق کی بارش کے دروازے کھلنے کا سنہری موقع ابھی بھی موجود ہے، تو آئیے اس عظیم الشان عمل کی طرف دل و جان سے متوجہ ہوں جہاں چند منٹوں میں آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، رزق کی وسعتیں عطا کر سکتا ہے اور ہر مشکل کو آسان بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ مقدس وظیفہ ہے جس میں قرآن کریم کے سردار آیت اور برکت بھری صورتوں کا خاص اہتمام ہے، جو اللہ والوں کا آزمودہ نسخہ ہے اور اس کی برکت سے لاکھوں لوگ مالدار بنے، حاجتیں پوری ہوئیں اور بلائیں ٹل گئیں۔ تو آئیے اس نورانی سفر کا آغاز کریں۔ اگر آپ ماہ سفر کے مہینے کی ابھی تک برکتیں حاصل نہیں کر سکے تو نماز عصر کے بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ پڑھنی ہے جو پورے قرآن کی سردار آیت ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بندہ نماز عصر کے بعد ماہ سفر کے مہینے میں اس آیت مقدسہ کو پڑھتا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت جلد مالدار ہونا چاہتے ہیں اور رزق میں وسعت چاہتے ہیں اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، تو اللہ کی رحمت سے یہ عمل کریں۔ دیکھیں، جس طرح ماہ سفر کا مہینہ عظمت فضیلت والا ہے اور برکتوں والا ہے، اسی طرح عصر کے بعد کا وقت بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بدلتے ہیں، یعنی نیکیاں لکھنے والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، وہی اعمال دیکھتے ہیں اور ان میں اضافہ کرتے ہیں، اس لیے اس وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس وقت جو عمل کیا جاتا ہے اور جو قرآن کریم کی سردار آیت کو ماہ سفر کے مہینے میں پڑھ لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رزق کی بارش ہوتی ہے۔ عمل بالکل مختصر سا ہے، کیونکہ یہ وقت بھی بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے۔ آج کل عصر کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو یہ چند منٹوں کا عمل ہے۔ 2-4 منٹ اگر آپ یہ تسبیح یا قرآن کریم کی آیت مقدسہ 21 بار پڑھ لیں، کیونکہ یہ آیت مقدسہ پڑھنے والے شخص کو اللہ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ ماہ سفر کا ہر دن ہی برکت والا ہے، ہر لمحہ ہی برکت والا ہے، لیکن جو اللہ نے نماز عصر کے بعد کے وقت میں جو برکت رکھی ہے وہ شاید باقی اوقات میں نہیں ہے۔ سارے دن کا جو سردار وقت ہوتا ہے وہ عصر کے بعد کا ہے، ساری رات کا جو سردار وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ یہ بات جس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ اپنا وقت نہیں برباد کرتا، وہ وقت ضائع نہیں کرتا، وہ اس وقت میں اپنی تمام حاجتیں پوری کروا لیتا ہے، اپنی ہر مشکل حل کروا لیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ تسبیح اتنی طاقتور، یہ قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو سرداری مل جاتی ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے بارے میں فرمایا، حافظوا علی الصلاۃ الوسطی، یعنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو، 2 صبح 2 شام، یعنی 2 نمازیں اس کے بعد ہیں، 2 اس سے پہلے، اور یہ درمیانی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت کی حفاظت کرو، لہذا عصر کے بعد کا وقت غفلت میں نہیں گزارنا۔ اس میں اور کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، کم سے کم 1 سے 3 دن مسلسل آپ نے نماز عصر کے بعد
قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب سن لیجئے گا، طریقہ سن لیجئے گا، بڑا آسان ہے، ہر شخص اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جس کا بھی مقدر سویا ہوا ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اسے جگا لے، کیونکہ یہ چند منٹ آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت سنوار دیں گے، اس لیے مخصوص طریقے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ والے پڑھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر کرم کی بارش برسا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ سارے انعامات جو آپ کے سامنے عرض کیے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس ماہ مبارکہ کی تمام برکتیں حاصل کر لیں۔ اسی طرح جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و اذکار کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں، یہ زیادہ پسند ہے۔ آپ نے تو صرف ایک آیت مقدسہ کو چند بار پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تسبیحات ہوں گے جو آپ پڑھیں گے، اور دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالی کیسے آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، نماز عصر آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد آپ وہیں بیٹھیں جہاں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ جو بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، جو جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہے اس کو پڑھتے جائیں اور انعامات حاصل کرتے جائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس آیت مبارکہ پڑھنا ہے باوضو ہو کر۔ دیکھیں نماز عصر کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمام نمازوں میں خصوصی نماز درمیانی نماز کی حفاظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اقامت الصلاۃ، فرماتے ہیں وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے۔ اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنے انعامات عطا فرمائے۔ پھر میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہوگا۔ پھر یہ نماز وہ نماز ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کو کسی بھی وقت دفناتے ہیں، فجر کے بعد دفن کریں، ظہر کے بعد دفن کریں یا عشاء کے بعد دفن کریں، لیکن جب قبر میں اتارتے ہیں تو ہر قبر میں اترنے والے کو عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ کتنی سادہ سی بات ہے، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ وہ وقت عام نہیں، یہ وقت تو اتنا مبارک وقت ہے کہ اگر انسان چاہے تو اسی وقت میں ہی اپنا جینا اور مرنا مقرر کروا لے۔ تو اس لیے دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا، یعنی عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے، یعنی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی یا جس نے نماز عصر کو ضائع کر دیا، تو یہ اس کے لیے بربادی ہے۔ لیکن آپ نے نماز عصر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہنا ہے، چند منٹ آپ نے بیٹھنا ہے نماز عصر کے بعد، تو اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بلاؤں سے نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کے بلاؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ہر قسم کے پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔
ہر قسم کے دکھ اور مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دیکھیں اس وقت کوئی بھی شخص اپنے اوپر غم اور پریشانی کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کسی نہ کسی مرض کے اندر، کسی نہ کسی مشکلات کے اندر، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو قرضے کا مسئلہ ہے۔ اس عمل کی بدولت بہت سارے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، ادھر عمل پڑھتے ہیں ادھر کامیابی مل جاتی ہے۔ تو دوستو اس لیے اب آپ نے کشادگی رزق اور قرضے کی ادائیگی کے لیے اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو آیت مقدسہ پڑھنی ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم ہر حال میں کرنا ہے۔ اپنے اوپر دم کریں گے، اور دم کیسے کرنا ہے؟ ہاتھوں کے اوپر دم کریں، پورے وجود پر پھیر لیں، بس یہ آپ کا دم ہوگا۔ بس یہ اتنا سا دم کرنا ہے، اور دم کرتے ہی آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی تمہیں نجات عطا فرماتا ہے، کیسے تمہاری مدد آتی ہے اور کیسے تمہاری راہیں کھلتی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ، اور اس سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے مقصد کی۔ جو نماز سے سلام پھیریں گے آپ وہیں بیٹھے بیٹھے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، نیت کریں گے یا اللہ میری فلاں مشکل، فلاں حاجت، فلاں پریشانی ہے، یا اللہ تو اس کو حل فرما۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ اس طرح کہنے کے بعد آپ درود مبارکہ، درود پاک پڑھیں گے۔ یاد رکھیں یہ تمام اعمال اسباب ہیں، اصل دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک مکمل سورت پڑھنی ہے، وہ سورت جس کے بارے میں ہے کہ یہ رحمت بھری سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر رحمتوں کا ذکر کیا ہے، برکتوں کا ذکر کیا ہے اور فضیلتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو چیز پڑھنی ہے، اس سورہ مبارکہ کی صرف ایک آیت مقدسہ شروع میں آپ اس کو 70 بار پڑھیں گے، اور وہ آیت مقدسہ جس کو آپ نے چند بار پڑھنا ہے، اور یہ وہ عمل ہے، یہ وہ آیت مقدسہ ہے تو یقین جانیے نبیوں رسولوں نے بھی پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کرم فرما دیا۔ جنگوں میں پڑھی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرما دی۔ مصیبت زدہ نے پڑھی تو مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دی۔ اب 70 مرتبہ جو پہلی آیت مقدسہ آپ نے پڑھنی ہے، پھر یہ دیکھیں اس کے اندر آج جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم مبارک صرف پہلی آیت مقدسہ میں ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے اسم مبارک جو الگ سے ہیں وہ نہیں ہے، صرف قرآن کریم کی آیات اور ایک سورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کائنات کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز کو پڑھ لو تو پھر اپنے رب کائنات کو ایسے ہی دیکھو گے تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب جو پہلی آیت مقدسہ آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد میں نے 70 بار آپ کو بتائی ہے، اور یہ قرآن کریم کی اس سورت کی آیت مقدسہ ہے جس کو میرے آقا نے صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ نے تعجب کیا اس کی عظمت اور شان کو سن کر۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھنے والے اس کے الگ الگ بھی اعمال بتاتے، وظائف الگ الگ بتاتے ہیں،
لیکن آج کے عمل کا ایک خاص بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، الصمد۔ اس کے اندر اللہ بھی، اللہ کا نام بھی ہے، الحمد بھی اللہ کا نام ہے، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا صفتی نام ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ بھی ہے۔ اس کی تعداد بھی آپ نے دیکھے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ مختصر ٹائم لگے گا، کوئی زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگتے۔ آپ اس کو پڑھتے ہوئے تقریباً جتنی تعداد میں نے بتائی ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ اگر کوئی اچھے طریقے سے سلو پڑھے، آہستہ پڑھے تو 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 منٹ بھی لگ سکتا ہے۔ ٹوٹل عمل 5 منٹ عصر کے بعد ماہ سفر کے اس بابرکت مہینے میں 3 دن مسلسل کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں ہی آپ کو پتہ چل جائے، ایک دن کے اس عمل سے کہ مجھے اس عمل نے کیا طاقت دی ہے، اس عمل سے مجھے کیا انعامات ملے ہیں، اور کیا اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو دوستو، یہ وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر ہمیشہ کرم فرمایا ہے اور ان کو تسخیر خلق نصیب ہوئی ہے۔ لوگ بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ان سے چاہت کرنے لگ جاتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کے ہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے، اور پریشانیاں تو ان کے قریب بھی نہیں آتی۔ پھر اس لیے دوستو، اب آپ نے ذرا آگے چلنا ہے، آگے والی چیزوں کو بھی اسی طرح سنتے جائیے گا، پڑھتے جائیے گا، کیونکہ یہ وہ صورت مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا تھا، جس دن مرا اسی رات اس کے باپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوزخ میں ہے، اسے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جکڑا ہوا ہے۔ اس کے باپ نے جب دوسری رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ بہشت میں ہے، جنت میں ہے۔ باپ نے اسے کہا، کل رات میں نے تجھے دیکھا تو جہنم میں تھا، آج جنت میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس نے کہا، کیا کہا تھا؟ اب سنیے ذرا۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی ہم پر سے گزرا، یعنی قبرستان سے گزرا، اس نے ہمارے اوپر سورۃ الاخلاص کی مکمل تلاوت فرمائی، تلاوت کی، اس کا ثواب ہمیں بخش دیا۔ اس نے ان میں سے یہ میرا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک بندہ راستے میں جاتا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، ایک سورت مبارکہ کو 3 بار پڑھ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے قبرستان والوں کو اس سورت مبارکہ کا ثواب تقسیم کرے تو ان کی قبروں کو جنت بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ماہ سفر کا وہ مہینہ جس میں صاد سے مراد اللہ کی صفت ہے اور فا سے مراد بندے کا فضل ہے، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے نواز دیتا ہے، اور را سے مراد رب کی رضامندی ہے، یعنی کہ اس بندے نے جو نیکی کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول کرتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ تو پھر ماہ سفر کے مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر یہ جو سورہ مبارکہ کی آیت مقدسہ، اس کے بارے میں بیت المقدس جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، وہ بلندیاں، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری شانیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیکھی۔ اس لیے دوستو، یہ وہ لمحات ہیں جو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے نزول کو بتلاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور وہاں سے حرم کعبہ میں آئے، اور حتیم کعبہ مسجد حرام کے اندر ہے، گویا کہ باقاعدہ معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی تھی۔
تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر راستے میں کیسے کیسے مناظر دیکھے، جو جو منظر حضور نے دیکھا پھر وہ بیان فرمایا، اور براق پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے۔ حضور بیدار ہوئے تو جبرائیل نے سواری پیش کی، یعنی کہ اس رات جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے۔ یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت واقعہ ہے، اگر یہ سناؤں تو وقت بہت چاہیے، میں تو آج اختصار کے ساتھ مختصر کر کے صرف عمل بتاؤں گا، ایک دو باتیں صرف عرض کروں گا آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ دیکھیں، امت کی یاد ہر جگہ حضور نے اپنی امت کو یاد کیا ہے، اس لیے امتی کو بھی چاہیے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا چاہیے، ہماری زندگی ایسی گزرنی چاہیے۔ اس لیے دوستو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے، کیونکہ اس امت میں آنے کے لیے تو انبیاء کرام خواہش کرتے رہے، نبی دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم سورت مبارکہ ہے جس کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے، وہ بھی اس مہینے کی بڑی خاص بڑی اہم سورت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منظر دیکھا تو حضور نے بیان فرمایا کہ وہاں معراج کی رات میں نے ایک نہر دیکھی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کس کے لیے ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اس غلام کے لیے ہے جو ماہ سفر کے مبارک مہینے میں روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ اس مبارک مہینے میں کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزہ بھی رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا کرم نصیب ہوگا، رحمت نصیب ہوگی۔ دیکھیں، جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگی ہے، دعا کے اندر آپ یہ ایک اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت بندہ بے کسی میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، یعنی کہ سارے کے سارے راستے اس کے لیے بند ہو جائیں، کوئی اس کو کہیں سے امید نہ لگتی ہو، تو پھر بندہ اس طرح اپنے رب کائنات کو پکارے تو 3 مرتبہ یہ دعا کے اندر آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اور 3 بار یہ پڑھنے کے بعد 3 بار ہی اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے۔ آپ نے یوں کہنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس کے بعد 3 مرتبہ کہیں میرے رب، یعنی کہ آپ نے کہہ دیا یا ربنا میری یہ مشکل آسان کر دے، یا ربنا میری فلاں حاجت پوری کر دے، یا ربنا میری فلاں مشکل آسان کر دے۔ آپ نے دعا کے اندر اس طرح سے یہ الفاظ کہنے ہیں، تو آپ نے 3 بار ہی اپنی اس مقدس اور حاجت کا نام لینا ہے۔ اب وہ اسم مبارک، وہ آیت مقدسہ جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو جو ترتیب بتا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو زبانی یاد کر لیں، ایک بار سمجھ میں آئے ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، نہ سمجھ میں آئے دوبارہ دیکھ لیں، لیکن غلط نہ کیجیے، آگے پیچھے نہ کیجیے، تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا، یہ آپ کے لیے ہی بھلائی کی بات ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں لیکن کامیابی اس وجہ سے نہیں ملتی کہ انہوں نے
صحیح نہیں کیا ہوتا ہے، تعدادوں میں کمی بیشی کر جاتے ہیں، شیطانی حملوں سے بچ کر مکمل کامل یقین کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ان ساری باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے قرآن کریم کی اس سورت مبارکہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہوگا، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ مزید اس آیت مقدسہ کی طرف آتے ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے، اور جو انسان جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یا ربنا کا کہا ہے، اسی طرح یہ آیت مقدسہ جو آپ اب میں بتا رہا ہوں، یقین جانیں یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب بھی پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سب کچھ بھر دیا ہے۔ وہ اتنی مشکل اور اتنی پریشانی جس انسان کو لاحق ہو، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور ایک شخص نے جب کسی کو ایذا دینے کا ارادہ کیا، تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، تو اس دوسرے شخص نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی وقت محفوظ کر لیا۔ حضرت ابو بکر اجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کلمات کی برکت سے بڑی مشکل سے نکلا تھا۔ یہ کلمے ہیں، بسم اللہ علی نفسی و مالی۔ ناظرین کرام، ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری ہر جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔